सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। बात अगर कारकर्दगी की हो या परफॉर्मेंस की हो तो मुझसे बड़ा नाक़िद हुकूमती कारकर्दगी का शायद कोई होगा, और इस बात का सबूत मेरी ट्विटर और फेसबुक की टाइमलाइंस है, जहां पर मैं खुलकर इजहार तनकीद करता चला आ रहा हूं और शायद करता रहूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस पर बात करना हमारा हक है, हमारा फर्ज है, और जर्नलिज्म में हमें जो नॉर्म्स सिखाए जाते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये करते रहते हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने समी इब्राहिम साहब के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने का मौका मिलना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात इसलिए थी क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे गांव से है जो इंतहाई दूर उफ्तादा है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ एक ऐसे गांव से निकलकर अपनी तालीम मुकम्मल की है जहां से शायद ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उसी छोटे इलाके से, उसी दूर उफ्तादा गांव से जिसे कोट स्माबा का नाम दिया जाता है, वहां से मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक टॉप किया, A+ ग्रेड लिया। उसके बाद कराची जैसे शहर में स्ट्रगल करते हुए 3 अदद मास्टर्स किए, तीनों में गोल्ड मेडल्स लिए। 3 किताबें मेरी बहुत ही कम उम्र में पब्लिश हो चुकी हैं, और उसके बाद स्ट्रगल करते करते जब यूनिवर्सिटी का वक्त आया तो मैं नाइट शिफ्ट में मीडिया की जॉब को कंटिन्यू करता रहा और साथ में दिन में पढ़ता रहा। मेरे जैसे शख्स के लिए, एक जो छोटे दूर उफ्तादा गांव से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए बड़ी बात होती है कि वो ऐवाने इक़्तिदार की बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ बैठकर उनके साथ काउंटर आर्गूमेंट करे, पॉलिसीज़ के ऊपर बात करे, उनसे सवाल करे, और बजाय इसके कि किसी को नीचा दिखाया जाए उनसे खबर निकलवाने की कोशिश करे, क्योंकि यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा पेशा है। मैंने आज तक वोट कास्ट नहीं किया। शायद ये बदकिस्मती है, या मुझे वक्त ही नहीं मिला, या मुझे अभी तक ये समझ नहीं है कि वोट कास्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद शायद मैं आने वाले दिनों में वोट कास्ट जरूर करूंगा। उसकी वजह सिर्फ यह है कि जितना शऊर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तकारीर के जरिए, अपनी जिद्दोजहद के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए और अपनी स्पीकिंग स्किल्स के जरिए पाकिस्तान की यूथ के अंदर बेदार किया, वही एक रीजन बनी जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। 2.5 साल में मुझे मुसलसल ऐसा लगता रहा कि जैसे पॉलिसीज में शिफ्ट है, कॉल और फेल में तजाद है, जो बातें की गई वो बातें पूरी नहीं हो रही, और साथ साथ ये भी मुझे लगा कि खान साहब शायद बहुत ज़्यादा यू टर्न्स लेने के माहिर हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने जो कुछ कहा था यूथ अब उनसे उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उससे बड़ी बात, मुझे कतई तौर पर यह भी अंदाज़ा नहीं था कि खान साहब यूथ को इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, और उनके थोड़े से रिएक्शन के ऊपर वो अपना रद्द अमल भी दे सकते हैं। गुज़िश्ता 6 महीने में मैं मुसलसल सोशल मीडिया पर एक बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के ऑफिस से हमसे राब्ता नहीं हो रहा। अब उनके जो तर्जुमान हैं हम उनसे राब्ता करने की मुसलसल कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्ड तक नहीं किया जाता, मेरी टीम को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद फिर यकायक ऐसा हुआ कि मैंने पर्सनल नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया, और तमाम पब्लिक के लिए बात बड़ी एस्टॉनिशिंग होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया गया, और विद इन 3 to 4 वीक्स एक दिन अचानक से मुझे कॉल आ जाती है, और उस कॉल में मुझे कहा जाता है कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और आपके साथ आप ही के चैनल के एक और सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब मौजूद होंगे, और डेट और टाइम नहीं दिया गया था। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी और एस्टॉनिशिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुल्क का वज़ीर आज़म, जो कि पूरे मुल्क के तकरीबन 22 करोड़ से ज़ायद आबादी को लुक आफ्टर कर रहा होता है, देख रहा होता है, कमियां कोताहियां खामियां अपनी जगह, लेकिन देख रहा होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर किसी को जवाब देते रहे। लेकिन अगर उनके पर्सनल सेल से ही कॉल आ जाए और वो आपसे बात करें और आपके ग्रीवेंसेस को अंडरस्टैंड करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर वो मौका आ गया
جس دن ہمیں پرائم منسٹر پاکستان کے پاس جانا تھا انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے، اس وقت میں آج تک کبھی نروس نہیں ہوا. میں کسی بھی گیسٹ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو بڑے کھل کے بات کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی جو ہمیشہ مجھے چبھتی رہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی گیسٹ میرے سامنے بیٹھا ہو اور وہ میرا نام نہ پکارے یا مجھے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا ہو تو میرے لیے یہ چیز بڑی ڈسٹربنگ ہوتی ہے. اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ خان صاحب میرے میسیجز کا رپلائی کرتے ہیں، کال بیک بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا مجھے میرے نام سے وہ جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ تو مورال تھوڑا سا اس حوالے سے ڈاؤن تھا کہ اگر انہوں نے میرا نام نہ لیا تو مجھے بہت برا لگے گا، اور مجھے واقعی بہت برا لگتا ہے. اور جس وقت میں اور سمی ابراہیم صاحب سیٹ کے اوپر بیٹھے تھے، تمام پروٹوکولز ہو گئے، بم ڈسپوزل سکواڈ نے چیزیں کلیئر کی، سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی، کوئی 15-1 منٹ انتظار کرنے کے بعد پرائم منسٹر اپنے پروٹوکول کے ساتھ جیسے ہی لائٹس کے پیچھے سے انٹر ہوئے ہیں تو آتے ہی ان کے ایک جملے نے میرے مورال کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا، یعنی ایک نوجوان کے مورال کو زیرو سے بک اپ کر دیا. آتے انہوں نے کہا کہ جمیل کیسے ہو، اب تمہارا گلہ ختم ہو گیا. اتنی سی بات تھی کہ میرے اندر جو ٹینشن کریٹ ہوئی تھی کہ شاید وہ مجھے میرے نام سے جانتے بھی ہیں نہیں جانتے، وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی. اور اس کے بعد انٹرویو آپ کے سامنے تھا. میں نے وہ تمام تر سوالات کیے ہیں جو کسی بھی پاکستان کی یوتھ میں سے نوجوان کو کرنے چاہیے. میں نے وہ تمام تر سوالات رکھے جن سوالات کا جواب وہاں سے نکلنا چاہیے تھا. میں نے وہ تمام تر سوالات رکھے جس کا جواب جاننا اس قوم کا حق اور فرض ہے. لیکن ڈیکرم کے ساتھ پرائم منسٹر کے آفس کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سوالات کے جوابات آئے، کچھ کے نہیں بھی آئے، یہ ان کا پروگیٹو ہے، نہیں جواب دینا چاہتے نہ دیں. اسپیکنگ سکلز تھے تبھی تو پرائم منسٹر ہیں، اور اگر وہ کسی چیز کو اوائڈ کرتے ہیں تو یہ ان کا پروگیٹو ہے. اور ایک اور بات جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آج سے پہلے جتنے انٹرویوز ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ان 2.5 سال کے دوران، اب انٹرویو کنڈکٹ کرنے والوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر جا کر یہ بتایا ہے کہ اندر کی کہانی کیا رہی. میں اپنے چینل سے اتنا لائل ہوں کہ میں وہ تمام تر کہانی جو پس پردہ تھی وہ اپنے ٹیلی ویژن چینل پر بیان کر رہا ہوں، اور براڈ کاسٹ کرنا ضروری ہے تاکہ پاکستان کی تمام عوام اس کو دیکھے اور سنے. وزیر اعظم آفس کی جانب سے نہ تو مجھ سے کوئی سوال مانگا گیا، نہ مجھ سے ٹاپکس کا پوچھا گیا. خان صاحب کی جانب سے گو ہیڈ تھا کہ آپ جو پوچھنا چاہیں میں رسپونڈ کروں گا. تو اس سے بڑی بات نہیں ہوتی ہے. پرائم منسٹر پاکستان سے اس سے پہلے جتنے انٹرویو کنڈکٹ ہوئے ہیں، ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے، لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر جا کر بہت زیادہ ڈیروگیٹری قسم کا بیہیویئر تھا جو کہ پرائم منسٹر کے آفس کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو اس کے لیے وہ سوٹ نہیں کرتا کسی بھی جرنلسٹ کو کہ وہ اس طرح سے پوچھے. لیکن سوال کرنا آپ کا حق ہے، سوال کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ آج کے اس نیشنل ڈیبیٹ میں نو گیسٹ موڈ ہوگا. آج صرف میں بات کروں گا اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے بارے میں اور ان کے اس انٹرویو کے بعد جنریٹ ہونے والی ہیڈ لائنز کے بارے میں بات ہوگی. آج کی ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے PMIK آن بول. ہیش ٹیگ PMIK آن بول. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. 70 منٹ کا انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے مٹیریل بہت ہونا چاہیے. آپ کو اپنے کانٹینٹ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، آپ کو کانٹینٹ مینج کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس اتنے سوالات ہونے چاہیے کہ آپ وہ جوابات نکلواتے ہوئے خوشی محسوس کریں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. 70 منٹ کا کانٹینٹ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ تقریباً 150 کے قریب سوالات تھے میرے پاس. اور جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو یقین کیجئے کوئی 12 سے 15 کویسچن ہم کر پائے ہیں، اور میرے 80% کویسچنز جو تھے 85% کویسچنز وہ ان آنسرڈ رہے. اس کی وجہ یہ کہ میں پوچھ ہی نہیں پایا، اور جو کانٹینٹ میں 70 منٹ کا سمجھ رہا تھا وہ کانٹینٹ کم از کم 6 گھنٹے کا تھا. تو میری خواہش ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اگلی مرتبہ جب ہمارے ساتھ بیٹھیں ایک 1-on-1 نشست میں، وہ تمام سوالات جو کہ ان سے پوچھے نہیں جا سکے ان سوالات کے جواب وہ دیں. اس 70 منٹ کے کانٹینٹ کو کوئی 12, 13 یا 14 منٹ تک لانے میں مجھے بڑا وقت لگا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ 12, 13, 14 منٹ ضرور دیکھیں جنہوں نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ریپلز جنریٹ کیے ہیں. یعنی پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ گفتگو میں جو جوابات نکلے اور جو ہیڈ لائنز نکلی، آپ کو اس کا فلیش بیک دکھاتے ہیں.
Thank you, Prime Minister, for your precious time. लोग सुनना चाहते हैं कि इस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का क्या मौक़िफ़ है। वो आधे में अगर रोकते जाएं तो मैं वो लोगों को क्या पता चलेगा, इसलिए वो गलत करते हैं। आई होप कि हमने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। आई होप कि हमने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। Thank you, Prime Minister, for your precious time. आवाज लीग के दौर में चेयरमैन पैमरा को रखा गया। जो अहलियत का मयार है उसके इश्तिहार में अहलियत के मयार को कम करके उनको रखा गया। आज तक वो चेयरमैन पैमरा हैं आपके दौर में होते हुए भी, और उन्होंने अपना एक मुतासबाना रवैया रखा हुआ है। कुछ चैनल्स को फेवर करते हैं, कुछ को नहीं फेवर करते हैं। देखिए जमीर, ये इस मुल्क में पैमरा से हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। पैमरा तो एक छोटी सी चीज़ है और ये इसमें कोई शक नहीं, ये तो आग पर रिफ्लेक्ट करती है ना चीज़ें। आप मुझे ये बता दें कि मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूँ। 2008 से 2018 में पाकिस्तान के सबसे बुरा वक्त है, अंधेरा वाला वक्त है जी। एक इदारा मुझे बताएं जो इन्होंने तबाह नहीं किया, गलत भर्तियां करके, मेरिट ख़त्म करके, करप्शन करके। तो अभी तक भी वो चेयरमैन है ना सर? नहीं सॉरी, कई जगह तो हम इसको कुछ कर नहीं ना सकते। कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनी हुई हैं, वो टेन्योर पोस्ट हैं, जब तक उनका टेन्योर नहीं हम नहीं हटा लेकिन आपके नॉलेज में तो है ना ये चीज़? मेरे नॉलेज में जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ आपके सारा प्रोग्राम ही चला जाएगा बताने में किधर नॉलेज में लाना चाह रहे थे हम। 2 नंबर लोगों को बैठाया हुआ है किन किन जगहों के ऊपर और क्या क्या हुआ इस मुल्क से। आपसे किसने एनआरओ मांगा बराह रास्त? एनआरओ इन्होंने लिख के दिया हुआ है फैटफ के अंदर। इन्होंने कहती जो मुझसे बताया 34 इन्होंने कहा नैब के अंदर चेंजेस करो ताकि नैब खत्म हो जाए और ये सारी चोरियां बच जाए इनकी। तो राइटिंग में है, बैकडोर भी राब्ते किए हैं कि आप हमें बख्श दें किसी तरह से। पहले तो देखें, पहले तो मैसेज भिजवाते रहे ना। किसके जरिए? इनके नीचे लोगों के, हमारे लोगों से टच थे कि जी देखें अगर असेंबली चलवानी है तो देखें ये बात करनी पड़ेगी। तब गवर्नमेंट का जिसमें कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप कवानीन पास नहीं करा सकते, आपके लिए मसाइल खड़े होते हैं, तो उस कमज़ोर सेटअप पे एक मजबूत तरीन सियासतदान जिसका कोई खानदानी सियासी बैकग्राउंड नहीं है, उसको बैठे हुए कैसा लगता है? फिर तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सिस्टम, आपको छोड़ देना चाहिए। जमीन छोड़ देना चाहिए तो उन लोगों को आप कहें जो लोग जिनको मुकाबला नहीं करना आता। आई होप कि हमने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। ठीक किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। Thank you, Prime Minister, for your precious time. आप जफर अली क्यूसी नाम के बंदे को जानते हैं? कभी आपसे आके मिला हो? एक दफा मुझे आके कोई आदमी मिला, उसने इसी नाम का बंदा? उसने कोई जफर कोई था कि मैं जी वो तो, और उसने हमें कोई नहीं कहा वो ब्रॉडशीट का है। हाँ। उसने कहा कि मैं ये जो आपके एसेट्स पड़े हुए हैं, और उसने हमें कोई गिनाए, मैं भूल गया उसने 20 अरब डॉलर कहा था या कितने का था। सारे सिचुएशन के अंदर किसी ने हिस्सा मांगा था उससे? एक लेटर में सारी बातें लिखी गई हैं और मुसावी बार बार ये बात कह रहा है। मैं इससे एक कदम आगे चला जाता हूँ जी। हम इसको कहने लगे हैं ये ब्रॉडशीट वाले को कि हमें पूरी डिटेल्स। तो आपको पता था तो इतना सारा जुर्माना होने के बावजूद फिर ब्रॉडशीट जैसी कंपनी के साथ मुआहदा करने की जरूरत क्यों पेश आ रही? जब ये पहले मैं अर्ज करूं कि हमें किसी, वो जो जफर आदमी मिला था उसने नहीं मुझे कहा था वो ब्रॉडशीट का है। टीम ने इस्तीफा दिया, उसकी अपनी वजूहत होंगी। आपकी डांट टपट कोई वजह नहीं है इसकी? मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे मांगा गया है इस्तीफा। लेकिन नहीं, मैंने नहीं समझा। बीबीसी को उन्होंने कहा है कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया है, तो ये किसने मांगा है उनसे? गलत बात कर रहे हैं, गलत कर जो भी ये कह रहा है गलत बात कर रहा है। मैंने किसी से इस्तीफा नहीं मांगा। मैं आपको एग्जैक्ट बात करता हूँ, हालांकि कैबिनेट की बात बाहर नहीं, प्लीज आप कर दें। बाहर तो नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट सर ऑलरेडी निकल जाती है, लीक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम चेक करेंगे कि क्या वजह हमारी कैबिनेट की मीटिंग, अभी कैबिनेट हो रही होती है, टिकट चल रहे होते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बैठना है तो सिर्फ उनको नॉकआउट करने के लिए बैठना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये हमारे ही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और वैसे पहले नॉकआउट ही कर सकते हैं। ये ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जो भी आता है वो इसी तरह से हम देखते रहे गुज़िश्ता इंटरव्यूज़, तो सवाल बड़े वो अंदाज से। मैं आपको बताता हूँ वो करते क्या। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू और चैट शो में फ़र्क क्या होता है।
پرائم منسٹر جب اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ ملک گورنمنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ آدھے میں روک دیتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہم نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا بالکل ہوگا. ٹھیک کیا, بہت اچھا انٹرویو کیا. Thank you, Prime Minister, for your precious time. اگر ایک دن اٹھتے ہیں تو انہیں ایک ہیڈ لائن ملتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان انقلاب ایران سے متاثر ہیں. اگلے دن اٹھتے ہیں تو انہیں ہیڈ لائن ملتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان چین کے احتساب کے طریقہ کار سے متاثر ہیں. اس کے بعد اگر ان کو ہیڈ لائن ملتی ہے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان امریکہ کے طرز جمہوریت میں ٹرانسفر آف پاور سے متاثر ہیں. اور پھر ایک اور جگہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ریاست چاہتے ہیں تو ریاست مدینہ جیسی چاہتے ہیں. تو یہ جو نیا پاکستان کانسیپٹ ہے یہ ان چاروں انقلابات کا ایک کاکٹیل بننے جا رہا ہے, یا ابھی تک ہم لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ لیکن جمیل, آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو جو سویلائزیشنز ترقی کرتے ہیں نا ان میں عقل کیا ہوتی ہے کہ وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ ہماری کمزوری کیا ہے, اور پھر وہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب قومیں کیا قدم اٹھا رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں, اور وہ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی قومیں فیل ہو رہی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کیوں فیل ہو رہی ہیں. تو جب آپ چائنا کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک معجزہ دیکھتے ہیں کہ 30 سال میں ایک قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. امریکہ کا یہ جو ٹرانسفر آف پاور, یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں, ہمارے لیے, کہ جب ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے امریکہ میں 2 مہینے بلکہ 2.5 مہینے اس سے پہلے گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس باقاعدہ نئی گورنمنٹ کو بتاتی ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے یہ حالات ہیں, اس کے یہ ہے, یعنی اگر ان کی وابڈا ہے تو اس کے یہ حالات ہیں, سیکیورٹی سچویشن یہ ہے, تاکہ جب گورنمنٹ پاور سنبھالتی ہے تو اس کو ایک دم پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے دن یہ چیزیں کرنی ہیں. Mr. Prime Minister, but let me ask you the question. Let me rephrase my question. I mean کہ پھر ہم کس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں؟ If there is China, اس کی اچھی چیزیں آپ لیں گے, امریکہ اچھی چیزیں آپ لیں گے, ایران خمینی انقلاب کی آپ اگزامپل دیتے رہے, پھر ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے پرنسپلز. تو یوتھ یہ جاننا چاہتی ہے, اینڈ اٹس بین آسکڈ آن دا سوشل میڈیا لاٹ مینی ٹائمز, کہ پرائم منسٹر پاکستان آخر کس ماڈل کو فالو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ابھی سودی نظام ہے. اگر آپ ریاست مدینہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر سود کا خاتمہ تو کریں نا پھر بینک سے. ایک چیز پلیز یاد رکھنا جی, کہ ہمارے لیے تو جو مدینہ کی ریاست ہے وہ جن اصولوں پہ بنی تھی, اور پھر میں آپ کو لوگوں کے لیے سمجھا دوں کہ وہ اصول کیا تھے. جی, وہ اصول تھے قانون کی بالادستی. سب سے بڑی چیز قانون کے سامنے سب ایک برابر. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان 25 سالہ ان کی جد و جہد, 25 سال کی جد و جہد کے بعد پاکستان میں ایک ایسا شخص پرائم منسٹر بنا ہے جس کا کوئی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور آپ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں میریٹوکریسی کا عالم دیکھیے کہ کوئی بھی پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے. تو آپ آج یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت پر جب آپ کی پارٹی میں, یعنی آپ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے ہی آپ کی جگہ پر آ جائیں گے؟ دیکھیں, میں 10 سال پاکستان کرکٹ کیپٹن تھا, اور میں جب چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کی بہترین ٹیم چھوڑ کے گیا. میرٹ کے اوپر ٹیم بنی. وہ جو ورلڈ کپ ٹیم جیتی تھی وہ اگلے 10 سال تک دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں واحد پاکستان کا پولیٹیشین ہوں جو GHQ کی نرسری کا پلا ہوا نہیں تھا. لیکن خان صاحب, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا کہ آپ کی فیملی میں سے, آپ کے بچوں میں سے بعد میں پالیٹکس میں آپ کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنے گا یا نہیں بنے گا؟ میرا تو خیر بچے بدقسمتی سے ہے ہی نہیں پاکستان میں, اور ان کو کوئی چانس نہیں ہے. آئی ہوپ کہ ہم نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک کیا, بہت اچھا انٹرویو کیا. Thank you, Prime Minister, for your precious time. پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت, آپ چیئرمین پاکستان تحریک, آپ پرائم منسٹر پاکستان, آپ کی پارٹی کی جانب سے پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی رہی ہے. تو جب سارا مدعا اپنے ایجنٹس پہ ہی ڈالنا ہے, معاملہ اگر ایجنٹس کے اوپر ہی ڈالنا ہے, تو الٹیمیٹ بینیفیشری تو پھر پاکستان تحریک انصاف ہی ہوتی ہے بطور پارٹی. تو پھر اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ نے اچھا کیا یہ بات کر دی.
یہ جو ہمارا یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے نا، یہ سارا جو اے پی ڈی ایم کہتا ہے، سارے بڑے بڑے نامور ملک کے ڈاکو اس میں مجھے نظر آتے ہیں. جتنا زیادہ شور مچاتا ہے اتنی زیادہ اس نے چوری کی ہوتی ہے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے نا ان کو کہ پکڑے جائیں گے، اور کوشش پوری کسی طرح یہ مان جائے، تو ہر جگہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ پہ آ گیا. اچھا، ہم ان کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتے تھے شروع میں. جس طرح انہوں نے جب کہا نا سلیکٹڈ تو ہم کوئی سیریس ہی نہیں نہ لیں، کیونکہ نہ الیکشن کمیشن میں جائیں، نہ کوئی پارلیمنٹ میں آئیں، کہیں بات ہی نہ کریں، نہ اور سلیکٹڈ، تو ہم نے سیریس ہی نہیں لیا. میں بڑا خوش ہوں. میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک الیکشن کمیشن کو میں یہ، کیونکہ ہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک وقت پہ پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمیشن میں ہمارے فنڈز ہیں، ہمارے جو بھی ہماری جو آڈٹ رپورٹ ہے، ہماری رکھیں، نون لیگ کی رکھیں، اور پیپلز پارٹی کی رکھیں، اور مولانا فضل الرحمان کی رکھیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کی تو فنڈنگ ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو بڑے بڑے مرغوں پکڑ کے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ اقتدار میں آ کے ان کو پیسے پورے کر دیتے ہیں. آپ کو میری بات سمجھنے کی، دیکھیں دنیا کے اندر یہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. مثلا ڈیموکریٹ پارٹی ہے، ریپبلکن پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی انگلینڈ میں ہے، لیبر پارٹی، یہ سب پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتے. میں کیوں جانتا ہوں کہ ان کو فورن فنڈنگ کیوں؟ کیونکہ مجھے 2 ملکوں نے فورن فنڈنگ مجھے آفر کی ہے. آپ نے لی تھی پھر؟ اگر میں لی ہوتی تو میں آج اس کانفیڈنس سے آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ملک، وہ جو دونوں ملک جنہوں نے مجھے آفر کی تھی، وہ ان کو فنڈ کرتے. کیا اس میں اسرائیل بھی شامل؟ نہیں، اسرائیل نہیں شامل. اس سے آگے میں نہیں، اسرائیل کی نہیں شامل. لیکن 2 وہ ملک ہیں جو کہ دیتے رہے ہیں پیسے، اور مجھے یہ پتہ ہے. آپ کو شیخ رشید میں ملک نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہمارے تھے کہ ہمارے تعلقات ہیں ان سے، وہ خراب ہو جائیں گے. لیکن شیخ رشید آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جب نون لیگ میں تھے، یہ جب نواز شریف سے گئے تو کن کن ملکوں نے انہیں پیسے دیے. آئی ہوپ کہ ہم نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک کیا، بہت اچھا انٹرویو. Thank you, Prime Minister, for your precious time. اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اکثر سوالات کے جوابات تو دیے جو ان سے پوچھے گئے، لیکن کچھ سوالات ایسے تھے جس کے اوپر بات بالکل ہی گھوم گئی. جیسے میں نے ایک سوال کیا کہ آپ کو چائنا کا ماڈل پسند ہے، آپ کو امریکن وے آف ٹرانسفر آف پاور پسند ہے، آپ کو امریکی جمہوریت نے متاثر کیا، آپ کو ایران کے خمینی انقلاب نے متاثر کیا، آپ ریاست مدینہ والی چاہتے ہیں، تو کیا ایک نیا پاکستان کاکٹیل پاکستان بننے جا رہا ہے، یا ابھی تک آپ کنفیوز ہیں؟ تو وہ تقریباً کوئی 15 منٹ کا جواب تھا، اور اس 15 منٹ کے جواب کے اندر جواب نہیں تھا. ویلکم بیک. انٹرویو کے فوراً بعد ہیڈ لائنز تو بنی، لیکن اس سے پہلے پولیٹیکل ریاکشن ایکسپیکٹڈ تھا. اور سب سے پہلا اور بڑا پولیٹیکل ریاکشن جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے میرے پروگرام یعنی نیشنل ڈیبیٹ کے اندر گفتگو کے دوران آیا، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا تھا. ٹویٹ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوئے، کیونکہ بڑی سٹوریز تھیں تو وہ ٹویٹ کی جا رہی تھیں مسلسل، ہم بھی کر رہے تھے. تو جیو نیوز کی جانب سے ایک ٹویٹ ہوا، میں واحد پاکستان کا سیاستدان ہوں جو جی ایچ کیو کی نرسری کا پلا ہوا نہیں تھا، وزیر اعظم پاکستان. یہ ہیڈ لائن تھی اور یہ کافی دیر تک فلیش ہوتا رہا، اچھا خاصا وائرل ہوا. تو اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 عدد سمائلیز دیں، اور آنسوؤں سے بھرپور سمائلیز کے اندر جواب مخفی تھا جو بڑا ہی زومانی لیکن کسی حد تک واشگاف تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. کہنے کا مطلب ان کا شاید یہی تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا قطعی نہیں ہے، آپ بھی اسی نرسری کی پیداوار ہیں. یہ ان کے اس جیسچر کا ماخذ ہے جو میں آپ تک لا رہا ہوں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا انیشیل ریاکشن تھا. اس کے بعد ایک لمبی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی، اور وہ لمبی ڈیبیٹ آپ 10 سے 12 کے انٹرویو کے بعد 12 بجے کی ہیڈ لائنز کے فوراً بعد
तमाम न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे थे। हेडलाइंस तमाम न्यूज़ चैनल्स के अंदर लगाई गई और कर्टसी बोल्ड टेलीविजन की थी और बोल्ड टेलीविजन पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अपीयरेंस को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी कवरेज मिली। हेडलाइंस कौन कौन से चैनल्स ने किस किस अंदाज से डिपिक्ट की, आइए आपको उसकी एक झलकी दिखाते हैं। सवालात तो पूछे जाते हैं और सवाल का जवाब देना या ना देना मेहमान के ऊपर मुनहसर होता है और मेहमान अगर चाहे तो जवाब दे सकता है, ना चाहे तो बात को घुमा भी सकता है। और एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटी ये होती है कि वो अगर जवाब नहीं देना चाहता तो बात को ऐसे घुमाए कि क्वेश्चन करने वाला सटपटा कर रह जाए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने अक्सर सवालात के जवाबात तो दिए जो उनसे पूछे गए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जिसके ऊपर बात बिल्कुल ही घूम गई। जैसे मैंने एक सवाल किया कि आपको चाइना का मॉडल पसंद है, आपको अमेरिकन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर पसंद है, आपको अमरीकी जमहूरियत ने मुतासर किया, आपको ईरान के खुमैनी इनकलाब ने मुतासर किया, आप रियासत मदीना वाली चाहते हैं, तो क्या एक नया पाकिस्तान कॉकटेल पाकिस्तान बनने जा रहा है या अभी तक आप कंफ्यूज हैं? तो वो तकरीबन कोई 15 मिनट का जवाब था और उस 15 मिनट के जवाब के अंदर जवाब नहीं था। नौजवान अगर एक दिन उठते हैं तो उन्हें एक हेडलाइन मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इनकलाब ईरान से मुतासर हैं, अगले दिन उठते हैं तो उन्हें हेडलाइन मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन के एहतसाब के तरीक़ाकार से मुतासर है। उसके बाद अगर उनको हेडलाइन मिलती है तो उसमें वो देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका के तर्ज़ जमहूरियत में ट्रांसफ़र ऑफ पावर से मुतासर हैं। और फिर एक और जगह उनको पता चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियासत चाहते हैं तो रियासत मदीना जैसी चाहते हैं। तो ये जो नया पाकिस्तान कॉन्सेप्ट है ये इन चारों इनकलाबात का एक कॉकटेल बनने जा रहा है या अभी तक हम लोग कंफ्यूज हैं कि हमने करना क्या है? देखिए जमील, आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें ना तो जो सिविलाइजेशंस तरक्की करते हैं ना उनमें अकल क्या होती है कि वो तज्जिया करते हैं कि हमारी कमज़ोरी क्या है और फिर वो दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में कामयाब कौमें क्या कदम उठा रहे हैं कि वो कामयाब हैं और वो फिर ये भी देखते हैं कि दुनिया में कई कौमें फेल हो रही हैं तो वो देखते हैं क्यों फेल हो रही हैं। तो जब आप चाइना को देखते हैं तो ये एक मोजा देखते हैं कि 30 साल में एक कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और ये जो रियासत मदीना देखें, रियासत मदीना की एक चीज़ याद है, दुनिया की तारीख में एक तो छोड़े ना कि हमारा अल्लाह हमें कुरान में हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, हुक्म है अल्लाह का। तो रियासत मदीना उनकी सुन्नत थी, उन्होंने वो बनाई थी रियासत। कौन कौन सी उन्होंने क्या क्या कदम उठाए कि ये जो मॉडल बनाया था और अल्लाह भी हमें कहता है तो हम किस मॉडल को फॉलो करें? पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट समझना है। नया पाकिस्तान का मतलब ही यही कि जो मॉडल था मदीना का अगर हम वो अपनाएंगे तो हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। जितना हम उससे दूर जाते रहेंगे हमारे हालात बुरे होते जाएंगे और हम नहीं, जो भी दुनिया में मुल्क उन प्रिंसिपल्स पे चलेगा वो चाहे मुसलमान हो या ना हो वो ऊपर चला जाएगा। Mr. Prime Minister, but let me ask you the question, let me rephrase my question. I mean कि फिर हम किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? इफ देयर इज चाइना, उसकी अच्छी चीज़ें आप लेंगे, अमेरिका अच्छी चीज़ें आप लेंगे, ईरान खुमैनी इनकलाब की आप एग्जांपल्स देते रहे, फिर रियासत मदीना और रियासत मदीना के प्रिंसिपल्स। तो यूथ ये जानना चाहती है एंड इट्स बीन आस्क्ड ऑन द सोशल मीडिया लॉट मैनी टाइम्स कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आखिर किस मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी सूदी निज़ाम है। अगर आप रियासत मदीना को फॉलो करते हैं तो फिर सूद का खात्मा तो करें ना फिर बैंक से। एक चीज़ प्लीज़ याद रखना जी कि हमारे लिए तो जो मदीना की रियासत है वो जिन असूलों पे बनी थी, और फिर मैं आपको लोगों के लिए समझा दूं कि वो असूल क्या थे। जी, वो असूल थे कानून की बालादस्ती। सबसे बड़ी चीज़ कानून के सामने सब एक बराबर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अब मलका रखते हैं कि वो सवालात के जवाब दें। कारकर्दगी के ऊपर उनसे जितने हार्ड क्वेश्चंस हुए हैं उन सब का उन्होंने जवाब दिया है और उसी में से हेडलाइंस निकली हैं। क्या किसी ने इस्तीफा मांगा था कैबिनेट मीटिंग के दौरान? आपको कल इंटरव्यू दिया, इमरान खान ने इसका जवाब दिया, आपने सवाल किया होगा तो तब उन्होंने जवाब दिया। तो अब आप मुझे तो ना घेरे ना, मेरी तरफ देखें। मेरी
کے دوران 4 بڑی باتیں جو کہ سپر لیڈز تھی, ہمیں پتہ تھا کہ یہ نکلیں گی, وہ آ چکی تھیں. ایک تو ندیم افضل چند صاحب کا مستعفی ہونا, اس کے اوپر برطانوی نشریاتی ادارے کا ایک دن پہلے کا آرٹیکل اور پوسٹ, اور اس کے بعد اس کے اوپر وزیر اعظم کا ریاکشن جس میں انہوں نے کہا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. بڑی لیڈ تھی. اس کے بعد دوسری بڑی چیز براڈ شیٹ تھی. براڈ شیٹ کے اوپر ظفر علی کیوسی نامی شخص کے حوالے سے جب ہماری طرف سے سوال پوچھا گیا, کک بیکس کی بات کی گئی, تو پرائم منسٹر پاکستان نے بڑے ڈیفرنٹ انداز میں اس کا جواب دیا, اور وہ بھی ایک لیڈ بن کر سامنے آیا. تیسری امپورٹنٹ بات میرٹوکریسی کی تھی, یعنی پاکستان کے اندر میرٹ کا نفاذ, اور چیئرمین پیمرا سمیت دیگر بڑے لوگ جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, ان کی اہلیت اور قابلیت پر سوال نشان, تو وہ بھی ایک سپر لیڈ بنی. اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ پرائم منسٹر پاکستان نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے, نہ صرف الیکشن کمیشن سے درخواست کی بلکہ یہ کہا کہ مجھے 2 ملکوں سے فنڈنگ کی آفر تھی جو میں نے قبول نہیں کی, اس لیے میں بڑا پر اعتماد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان 2 ملکوں سے پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور الیکشن کمیشن اس کی تحقیقات کرائے. یہ سپر لیڈز تھیں جو اگلے دن کے اخباروں میں فرنٹ پیج کی زینت بنی. دکھاتے ہیں آپ کو. میں بڑا خوش ہوں. میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک الیکشن کمیشن کو میں یہ, کیونکہ ہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک وقت پہ PTI کی جو الیکشن کمیشن میں ہمارے فنڈز ہیں, ہمارے جو بھی ہماری جو آڈٹ رپورٹ ہے, ہماری رکھیں, نون لیگ کی رکھیں, اور پیپلز پارٹی کی رکھیں, اور مولانا فضل الرحمان کی رکھیں. میں آج سب کے سامنے کہتا ہوں کہ لوگوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. پوچھنا بنتا ہے آپ سے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان 25 سالہ ان کی جدوجہد, 25 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان میں ایک ایسا شخص پرائم منسٹر بنا ہے جس کا کوئی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور آپ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں میرٹوکریسی کا عالم دیکھیے کہ کوئی بھی پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے. تو آپ آج یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت پر جب آپ کی پارٹی میں, یعنی آپ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے ہی آپ کی جگہ پر آ جائیں گے؟ دیکھیں, میں 10 سال پاکستان کرکٹ کیپٹن تھا, اور میں جب چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کی بہترین ٹیم چھوڑ کے گیا. میرٹ کے اوپر ٹیم بنی تھی. وہ جو ورلڈ کپ ٹیم جیتی تھی وہ اگلے 10 سال تک دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں واحد پاکستان کا پولیٹیشین ہوں جو GHQ کی نرسری کا پلا ہوا نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو جب انہوں نے ایوب خان نے اٹھایا تو باقی ساری کیبنٹ جنرلز کی تھی, صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو سویلین تھا. تو 8 سال تو وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں رہا, پھر اس نے جا کے پیپلز پارٹی بنائی. نواز شریف تو خیر پوری طرح وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچے کو بڑا ہی کیا دودھ پلا پلا کے, وہ ملٹری کی نرسری کے اندر, وہ آج سپر ڈیموکریٹ بن. آپ نے ابھی کہا کہ آپ گارنٹی کرتے ہیں, آپ کو بڑا یقین ہے کہ ان دونوں کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے, تو یہ تو ایک بڑی سیریس بات ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی باہر سے پیسے لے کے تو سب کچھ یہاں پہ کر رہی ہیں, ڈونٹ یو تھنک اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے, اس کو آگے بات if you are so sure about it. میں کیوں جانتا ہوں کہ ان کو فورن فنڈنگ ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے 2 ملکوں نے فورن فنڈنگ مجھے آفر کی ہے. آپ نے لی تھی پھر؟ اگر میں لی ہوتی تو میں آج اس کانفیڈنس سے آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ملک, وہ جو دونوں ملک جنہوں نے مجھے آفر کی تھی, وہ ان کو فنڈ کرتے. کیا اس میں اسرائیل بھی شامل تھا؟ نہیں, مولانا صاحب نام لیتے ہیں. اسرائیل نہیں شامل, اسرائیل نہیں تھا. اس سے آگے میں نہیں, اسرائیل کی نہیں شامل. لیکن 2 وہ ملک ہیں جو کہ دیتے رہے ہیں پیسے, اور مجھے یہ پتہ ہے. آپ کو شیخ رشید, میں ملک نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے تھے کہ ہمارے تعلقات ہیں ان سے خراب ہو جائیں گے. لیکن شیخ رشید آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ جب نون لیگ میں تھے,
یہ جب نواز شریف سے گئے تو کن کن ملکوں نے انہیں پیسے دیے. اب آپ کو سوشل میڈیا کا کچھ بتا دیتے ہیں. سوشل میڈیا کے کون کون سے پیجز تھے جنہوں نے بڑا وائبرنٹلی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے بول نیوز پر یعنی نیشنل ڈیبیٹ کے دیے گئے انٹرویو کو براڈ کاسٹ کیا, پوری دنیا تک پھیلایا. آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں, دیکھیے گا. اب وزیراعظم پاکستان نے گفتگو کے دوران ایک بات کہی کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے کن ممالک سے آفر تھی, میں نام نہیں لے سکتا, لیکن یہ ممالک اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن اس کی تحقیقات کرا سکتا ہے, اس بارے میں شیخ رشید بہتر بتا سکتے ہیں. تو اگلے دن میں نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کنڈکٹ کیا. شیخ رشید صاحب کے بارے میں ایک بات, وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں, بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں, وہ کسی کے آگے دبتے نہیں ہیں, وہ نہ تو گھبراتے ہیں اور ان کو اپنے جیسچرز کے اوپر بڑا کنٹرول ہے, وہ سامنے والے کو دبا لیتے ہیں, ان کے اندر ان کے نروز بڑے اسٹرانگ ہیں. لیکن جب میں ان کے پاس گیا ہوں تو میں وہاں پر بھی اسٹانشڈ تھا, حیرت زدہ تھا کہ شیخ رشید صاحب ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے انٹرویوئنگ سکلز سے مروب ہیں. تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ آپ نے بڑی تیاری کر رکھی ہے. مجھے بڑا سخت سوال تھا لیکن بڑے عجیب سے انداز سے آپ نے پوچھ لیا تو جواب دینا تو بنتا. اور ایک جگہ پر انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ اگر پرائم منسٹر پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکتے تو میں کس کیپیسٹی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. تو یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات تھی کہ شیخ صاحب نے تمام چیزوں کو بڑا پولائٹلی ہینڈل کیا. شیخ صاحب نے کون سے سوالات کا جواب نہیں دیا ہے, ذرا اس کو دیکھیے گا. کیبنٹ میٹنگ کی کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے اور اس میں کھچائی بھی ہوتی رہی ہے اور لاسٹ اسی دفعہ ہوئی ہے بس. ہاں یہ نہیں, اس دفعہ ہوئی ہے. اور اس دفعہ جو کھچائی ہوئی ہے کیا اس میں پرائم منسٹر کا مخاطب ندیم افضل چند صاحب تھے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے؟ پھر میرے سامنے تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں ساری دیر کیبنٹ میں تھا. انہوں نے جنرل بات کی. چند صاحب کیوں چھوڑ گئے؟ چند پولیٹیکل ورکر ہے, وہ کافی دن سے ایسی باتیں کر رہے تھے. وجہ آپ کے نالج میں نہیں ہے؟ خان صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ اس کا رزلٹ نہیں ہے. انہوں نے تو جنرل انہوں نے کہا کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا. کیا کسی نے استعفیٰ مانگا تھا کیبنٹ میٹنگ کے دوران؟ آپ کو کل انٹرویو دیا, عمران خان نے اس کا جواب دیا, آپ نے سوال کیا ہوگا تو تب انہوں نے جواب دیا. تو مجھے تو نہ گھیرے نا, مجھے تو نہ گھیرے نا. میری طرف دیکھیں, میرے آپ میں سے میری عمر میں آپ کے 2 پیس نکلتے ہیں. اب آپ مجھے گھیر رہے ہیں, جس سے میں تو 4 نکل آئے گے. میں نے یہ پوچھنا تھا, میں گھیر اس لیے نہیں. اب آپ انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھا, انہوں نے کہا کیبنٹ کی خبریں لیک ہوتی ہیں. ہاں صحیح ہے. تو کہیں آپ کی طرف سے تو نہیں لیک ہوتی ہیں؟ نہیں, میرا مطلب ہے آج کی نہیں ہوتی, شروع سے ہی بات. کون کر رہا ہے؟ عمران خان کو ڈیفینیٹ پتا ہوگا. حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے, حکومت ٹھیک سے پرفارم نہ کر رہی ہو تو اس کے اوپر تنقید بنتی ہے, اور جرنلسٹ کا کام ہی تنقید کرنا ہے. تنقید ہم نے ہمیشہ کی ہے, تنقید ہم اصلاحی انداز سے کرتے رہیں گے, اور تنقید کرتے رہنا ہمارا حق اور فرض بھی ہے. لیکن جہاں کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس کی تعریف بھی بنتی ہے, اور تعریف کرنے سے نہ تو کوئی لفافہ صحافی بنتا ہے, تعریف کرنے سے نہ تو کوئی بوٹ پالشیا بنتا ہے, اور تعریف کرنے سے نہ تو کوئی چاپلوس بنتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک تھن لائن ہے, اس تھن لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں آفس کا ڈیکورم ہوتا ہے اس ڈیکورم کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے. سوال اپنی مرضی سے کرنے ہیں لیکن کسی کو ناک آؤٹ کرنے نہیں جانا ہے, اور اس پر بھی پرائم منسٹر پاکستان کہہ گیا کہ مجھے کوئی ناک آؤٹ نہیں کر سکتا. اور اب تک میرے پاس جو بھی انٹرویورز آتے رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کو چیٹ شو بنا دیا جائے, کیونکہ پرائم منسٹر کے آفس کا ایک تقدس ہوتا ہے اور پرائم منسٹر پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو اس کے سوال تمام کریں لیکن اس کو چیٹ شو اس طرح سے نہ بنائیں کہ اگلے کی بات ہی نہ سنی جائے. تو بالکل وہ اپنی بات
बजा तौर पर ठीक तरह से कन्वे कर रहे थे। उनके ग्रीवेंसेस अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, इस ऑफिस के अंदर चाहे नवाज शरीफ साहब होते, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होती, चाहे आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो होते, या इवन मौलाना फजल रहमान होते, इस ऑफिस का अपना एक तकद्दुस है। और अगर मैं उनके सामने बैठा होता तो मेरा बिल्कुल यही अंदाज़ होता जो इमरान खान साहब के सामने था। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का कोई सियासी ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए उनके लिए अपलॉज और हैट्स ऑफ बनते हैं। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।